ہر پر جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو جیسے روم میں چھوڑنے کے بعد باہر آتا ہے تو باہر وہ اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنے جیجو کو دیکھتا ہے، تو اس پر زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے جو تماشا کیا ہے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے ان لوگوں کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے میں نے سوہا کی ساس کے کہنے پر کیا ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ میں اس کو لے کے چلا جاؤں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب کچھ اتنی جلدی کرنے کی، جبکہ میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتایا تھا۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ تو یہ بات سمجھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تم سوہا کو کیسے سمجھاؤ گے، سوہا کی ناراضگی کو کیسے برداشت کرو گے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ اس پر زاویار جیسے ہی اپنے روم میں جاتا ہے تو وہ روم میں جاتے ہی دیکھتا ہے کہ سوہا جو ہوتی ہے وہ سارے بینگل جو ہوتی ہیں اتار کے اس نے پھینک دی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہیں، اور اسی ٹائم جو ہے اس کے پاس رؤف آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قدرت نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے ایک کیا، تمہیں جو ہے وہ زاویار کے ساتھ اب اپنی نئی زندگی جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی چاہیے، تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، تمہیں جو ہے وہ اب میری یادوں سے جو ہے وہ باہر جانا چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے سے پتا تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اسی لیے میں تمہیں خود اجازت دینے آیا کہ تم جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے سے اسٹارٹ کرو، خوش رہو، کیونکہ تمہاری خوشی میں ہی میں ہوں۔ اگر تم ایسے اداس رہو گے تو پھر تو میں بھی زیادہ اداس رہوں گا، مجھے ایسے لگے گا کہ تم میری وجہ سے اداس ہو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تاکہ تم خوش ہوگی تو میں بھی خوش ہوں گا۔ اتنے میں رؤف جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس بار جو ہوتے ہیں سو وہ بالکل بھی زاویار کو جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ نہیں دے پا رہی ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری فیملی سے جو ہے مجھے اس نے ہی الگ کیا ہے، جبکہ میں اپنی فیملی سے جو ہے وہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آتے ہی اس کی بینگل ساڑی اٹھا کے جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ اس پر وہ کینڈل جلا رہا ہوتا ہے تو اتنے میں سوہا آتی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اندر کبر میں جو ہے وہ کپڑے پڑے ہیں، تم کپڑے چینج کر لو۔ اس پر سوہا کہتی ہے کہ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں کہنا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ اتنے میں سوہا کے ہاتھ پر کٹ لگ جاتا ہے، تو اس پر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں سوہا جو ہوتے ہیں وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کچھ لگانے دو گی۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتی، تو زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایزل جو ہوتی ہیں وہ صبح ہوتے ہی سوہا کے لیے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو انڈر فرائی کرنا نہیں آ رہا ہوتا، تو ادھر میں اس کی ساس آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ دیکھیں نا مما، میں سوہا کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ جو ہے وہ میری دوست ہے تو میں اس کا ناشتہ بنا کے لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں مجھ سے کچھ بن ہی نہیں رہا، مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اور وہ اپنی ساس کے گلے لگ جاتی ہے۔ اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا پریشان مت ہو، میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ اس پر وہ اس کو پہلے انڈا توڑنا سکھاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سارا ناشتہ اس کے ساتھ بنواتی ہے۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف زاویار کی بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے وہ سوہا کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس پر وہ زاویار سے ملنے کے بعد جو ہے سوہا کے روم میں جیسے ہی جاتی ہے تو سوہا جو ہوتی ہے وہ اپنی شادی کے کپڑوں میں ہی ہوتی ہے۔ اس پر جو اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ تمہاری جو ہے وہ عزت جو ہے وہ بے پناہ کرتا ہے، اس لیے تمہاری ہاں کا انتظار کیے بنا وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور تمہاری ہاں کا انتظار جو ہے وہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر سوہا جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ اس کی بہن کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جو ہے وہ ناشتہ ریڈی کرواتی ہوں۔ دوسری طرف ایزل جیسے ہی آ کر سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے ناشتہ بنایا تو سب لوگ جو ہیں وہ ہنسنے لگ پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم تو ناشتہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اس پر وہ فہد کو کہتے ہیں کہ فہد میاں تم کیسے برداشت کرتے ہوگے۔ اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سچ میں اس نے اچھا ناشتہ بنایا ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فہد میاں اب تو وہ چلے گی، اب تو سچ بول دو۔ اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دل کے حال جو ہے وہ دل میں ہی رہنے دو، کیوں آپ سچ نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ہاں مجھے جو ہے سوہا سے ملنا ہے، میں سوہا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ سوہا کے پاس چلی جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے۔ ایزل جو ہوتی ہے اس کے سامنے جاتی ہے تو وہ ساری اپنی باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں، لیکن سوہا جو ہوتی ہے اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یار تم مجھ سے ناراض ہو، تم ڈانٹ رہو، غصہ کر لو، لیکن بات تو کرو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، تم ان کو بھی معاف کر دو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا بھائی وہ ایک سائیکو ہے اور وہ جو ہے وہ سخت دل انسان ہے، وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو اس کے دوست ہے اور دوسری طرف اس کا اپنا بھائی ہے۔
اور وہ دونوں کو بھی ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. لیکن سوہا کو جو ہے وہ جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ زاویار جو ہے وہ ایسا انسان نہیں ہے جیسے انسان وہ اس کو سمجھتی ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کے پاس آتا ہے اور اس سے جو ہے وہ آ کر پھر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوہا جو ہوتی ہے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی. دوسری طرف عمر جو ہوتا ہے وہ ناشتہ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے. اس پر اس کی نانا ہوتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہم لوگ سوہا سے ملنے کے لیے جائیں گے. اس پر وہ ناشتہ کر تو لیتا ہے لیکن وہ سوہا سے ملنے کی ضد کر بیٹھا ہوتا ہے. اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس پہ غصہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی، اس نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، پہلے میرے بھائی سے شادی کر کے ہم لوگوں کو برباد کر دیا، اب خود جا کے جو ہے وہ امیر گھرانے میں بیٹھ گئی ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بھول ہی گئی ہے. اس پر وہ تو یہی چاہتی ہے کہ سوہا جو ہے وہ واپس آ جائے، یہاں پھر جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے گھر کا جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ سوہا خود ہی اٹھا لے، جبکہ سوہا جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، کیونکہ زاویار کو سوہا کی ساس نے کہا تھا کہ آپ تم جو ہے وہ سوہا کو کبھی بھی ہمارے بارے میں کچھ مت بتانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سوہا جو ہے وہ ساری زندگی ہمارا بوجھ ہی ڈھوتی رہے. اسی وجہ سے زاویار جو ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا. دوسری طرف وہ اپنے جیجو سے کہتا ہے کہ میں نے بہت سی مائیں دیکھی ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، لیکن جیسی سوہا کی سانس ہے ایسا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کی محبت کے لیے اس کی شادی بھی کروا دی اور انہوں نے ہی مجھے سب کچھ کہا تھا. اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ مانا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی سب کچھ کرنے کی. شادی نکاح تو ہو ہی گیا تھا تو رخصتیں بھی ہو ہی جانی تھی، لیکن انہوں نے جب مجھے کہا تو مجھے جو ہے وہ ان کی بات ماننی پڑی. اسی وجہ سے میں کیسے ٹال سکتا تھا، اسی لیے میں نے نہیں ٹالا. دوسری طرف زاویار کی بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ ایزل کو بھی سب کچھ بتا دیتی ہے. اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ اس پر وہ کہتی ہے تو سوہا کو اس بارے میں پتہ ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، سوہا کو اس بارے میں نہیں پتہ، اور مجھے لگتا ہے کہ زاویار اس کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ سوہا کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے. دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو جو ہے اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکل کے دیکھنے کے لیے آتا ہے. تو اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ باہر مت جائیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم گاڑی میں بیٹھی رہو، تم باہر مت نکلنا. اس پر جو ہوتی ہے سوہا گاڑی میں ہی ہوتے ہیں، زاویار جو ہوتا ہے وہ باہر آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اتنے میں ایک دم سے بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زاویار کی طرف آتے ہیں اور زاویار کو جو ہے وہ دھکا مارنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اتنے میں کوئی زاویار کے اوپر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے زاویار کے بہت زیادہ بڑی طرح جو ہے وہ اس کا بلڈ لاس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اسی ٹائم جو ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہیں. دوسری طرف درکا جو ہوتی ہیں وہ تو سوہا کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اب خود کام نہیں کرنا چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ سوہا جو ہے وہ واپس آ جائے. اور وہ کہتی ہے کہ سوہا کی منحوسیت کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے وہ اتنے در بدر ہو کے پھر رہے ہیں.